باپ کو دفنا نہ سکا، میں اپنے باپ کے دفن کا اہتمام نہ کر سکا۔ ارباب ازا ہمیشہ اسے کھلتا ہے، لیکن عزیزو اگر کسی کے باپ کا جنازہ اس کی وجہ سے 2-3 دن تک پڑا رہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا۔ مومنین جمع ہو کر لوگ آ کر اس کے جنازے کو دفنا دیتے ہیں، لیکن کوئی پوچھے سید سجاد کے دل سے 11 محرم کی تاریخ تھی، سید سجاد نے باپ کا جنازہ دیکھا، عزیزو چہرے کا رنگ بدل گیا، کوئی محسوس کرے نہ کرے لیکن زینب نے محسوس کر لیا۔ اگر سجاد اپنے بابا کی طرف سے نظر نہ ہٹائیں گے، اس پرائنہ لاشے کی طرف سے جنازے سے نگاہ نہ ہٹائیں گے، اگر سر بریدہ لاشے کی طرف سے نظر نہ ہٹائیں گے، جس کے ہاتھوں کو منقطع کر دیا گیا اس کی طرف سے نظر نہیں ہٹائیں گے تو سجاد دم توڑ دیں گے۔ عزیزو کیسے سمجھائے؟ پوچھتے ناکا پر تھی پھوپھی، ایک مرتبہ زینب نے جن کے ہاتھ پر سے گردن بندھے تھے، ایک عباس کا گھوڑے سے گرنا، ایک زینب کا پشت ناکا سے گرنا۔ عزیزو ایک کے ہاتھ نہیں تھے، ایک کے ہاتھ پر سے گردن بندھے تھے، زینب منہ کے بل زمین کربلا پہ گری، سید سجاد اپنا غم بھول گئے، اپنا درد بھول گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا پھوپھی اماں آپ کی کیا کیفیت ہے، چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو ناکے کی بلندی سے کیوں گرا دیا؟ اے بیٹا سید سجاد، عالم غربت میں تمہارے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، کیا گوبو شام میں اپنی پھوپھی کا ساتھ نہ دو گے؟ اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے، وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن ہے، ظالموں نے اپنے گشتہائے نجس کو دفن کر دیا۔ ہائے فرزند زہرا، ارباب ازا یہ ایسا درد تھا، ایسا غم تھا تو سجاد کبھی نہیں بھولے۔ آئے مدینے، ارباب ازا ایک شخص نے ایک جملہ کہہ دیا، ارحمونی انا رجل غریب، مجھ پر ترس کھاؤ، میں ایک پردیسی ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میں ایک اجنبی شخص ہوں۔ سید سجاد اس نے عالم غربت میں اپنی پریشانیوں کو دیکھا تھا، عزیزو اس سے زیادہ کون ایک اجنبی ایک عالم غربت میں زندگی گزارنے والے کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے؟ سجاد قریب آئے، کہا بھائی تو کہتا ہے میں اجنبی ہوں، میں غریب الوطن ہوں، محسوس کریے گا سید سجاد کا درد 11 محرم کو کتنا زیادہ رہا ہوگا۔ ارباب ازا سید سجاد نے خود ظاہر کیا ہے۔ ارباب ازا وہ شخص کہتا ہے رحمونی انا رجل غریب، مجھ پر ترس کھاؤ، میں غریب الوطن ہوں، میں ایک پردیسی ہوں۔ سجاد قریب آئے، اس سے کہتے ہیں تو غریب الوطن ہے، تو پردیسی ہے، تو اجنبی ہے، اتنا بتا دے کہ اگر اس مدینے میں تجھے موت آ جائے، اگر اس مدینے میں تجھے موت آ جائے تو کوئی تجھے غسل نہیں دے گا، کوئی تجھے کفن نہیں پہنائے گا، کوئی تجھے دفن نہیں کرے گا۔ اے بھائی ابھی میں تیرے کھانے کا انتظام بھی کروں گا، تیرے رہنے کا انتظام بھی کروں گا، اتنا بتا دو تم اجنبی ہو، غریب الوطن ہو، اگر مدینے میں تمہیں موت آ جائے تو کوئی تمہیں غسل نہیں دے گا، کوئی تمہیں کفن نہیں پہنائے گا، تمہیں دفن نہیں کرے گا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا میں غریب الوطن ضرور ہوں، اجنبی ضرور ہوں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اس بات کا یقین ہے اگر عالم غربت میں بھی، عالم مسافرت میں بھی مجھے موت آ جائے تو لوگ مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی پہنائیں گے، مجھے دفن بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے جگر کی رگیں کٹ گئی، کربلا کا رخ کیا، کہا غریب تو فرزند زہرا تھا، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ اے بابا اگر مدینے میں مسلمان مر جائے اسے غسل بھی دیا جاتا ہے، اسے کفن بھی پہنایا جاتا ہے، اسے دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اے بابا آپ تو رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند تھے، آپ کا جنازہ کربلا کی جلتی ریت پہ پڑا رہا، نہ کسی نے غسل دیا، نہ کسی نے کفن پہنایا۔ اے بابا جوان بیٹا بھی بڑا مجبور تھا، ہاتھوں میں ہتھڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں دھوکے خاردار۔ اے بابا تیرا سجاد کیا کرتا؟ اے بابا یہ در سجاد کو پل پل مار دیتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔